نشان ہے جو کہ اصحاب نبی کی باک بازی کا وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ نشان جمعیت علماء کے دینی رہنماؤں کا، علم اسلام کے شہدائیوں کے پیشواؤں کا، وہ جھنڈا کشتی ملت کے ماہر ناخداؤں کا، وہ نورانی بھرا دین حق کے باوفاؤں کا، یہ جھنڈا یادگار فتح مکہ آج لہرایا، ستارہ قوم کی قسمت کا یعنی آج پر آیا، یہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ وہ جس میں راز پوشیدہ ہے دینی سر بلندی کا، وہ ایک جبل مجید ہے قوم کی شیراز بندی کا، وہ طوفان حوادث میں سبق ہے ہوش مندی کا، وہ ہے ایک درس اقوام ملل کی ارجمندی کا، ظفر مندی کا مزدہ صاحب لولاک کا جھنڈا، بشارت فتح مندی کی رسول اللہ کا جھنڈا، یہی لہتا ہے زلاتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ یہ جھنڈا امت خیر الورا کے مہربانوں کا، وہ جھنڈا ملت بیضا کے سچے پاسبانوں کا، وہ جھنڈا ہے محمد مصطفیٰ کے رازدانوں کا، وہ جھنڈا ہے نبی الانبیاء کے کاروانوں کا، یہ جھنڈے کے سائے میں بنا ایوان حریت، اسی جھنڈے سے قائم ہے وطن میں شان حریت، یہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ وہ جھنڈا جو کہ تھا حسین احمد کے ہاتھوں میں، وہ جھنڈا جو کہ تھا کل تک حسین احمد کے ہاتھوں میں، وہی جھنڈا رہا مرد خدا سید کے ہاتھوں میں، وہی جھنڈا رہا مرد خدا سید کے ہاتھوں میں، بفضل رب وہ جھنڈا آج ہے ارشد کے ہاتھوں میں، بفضل رب وہ جھنڈا آج ہے ارشد کے ہاتھوں میں، یہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا
جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید ارشد مدنی، حضرت مولانا سید اشرف مدنی، ہندوستان، ہندو مسلم ایکتا، ہندو مسلم ایکتا، جمعیت علماء ہند۔ سے ایک قوم کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس میں ایمان اور کفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک سرزمین میں، ایک علاقے میں رہنے والے ایک قوم کہلاتے ہیں۔ شیخ الاسلام مولا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے ان روشن خیال ان دانشوروں میں ہیں اور ان ماہرین اور اسلامی فلسفی کے لوگوں میں ہیں جنہوں نے اسلام کی تشریح کیا اور اسلام کی چیزوں کو، کہ انہوں نے متحدہ قومیت کو کتاب و سنت سے اور صحابہ اور انبیاء کی زندگی سے مدلل کر کے پیش کیا۔ ہم اسی متحدہ قومیت میں یقین رکھتے ہیں، اسی لیے ہمارے ملک کا دستور اور آئین سیکولر ہے، اور ہم یہاں بسنے والے جتنے ہیں، ہمارا دھرم ہو، مذہب ہو، ذات ہو، بات ہو، زبان ہو، بولی ہو، علاقے کے رسم و رواج اور ریت ہو، سب سے اوپر اٹھنے کے بعد ہم ہندوستانی کہلاتے ہیں۔ جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ پر صرف ہندوستانی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی ہندوستانی ہونے کے احساس کو جگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ہندوستانی دوسرے ہندوستانی کا بھائی ہے، چاہے اس کی قوم کچھ بھی ہو، اس کی زبان کچھ بھی ہو، اس کی اسٹیٹ کچھ بھی ہو، اس کے خاندانی رسم و رواج کچھ بھی ہو۔ جب ہم سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل کر کے کھڑے ہوں گے، ہم سب ہندوستانی کہلائیں گے۔ اور ہندوستان کی تعمیر، ترقی، پختگی اور مضبوطی اسی وقت ہوگی جب یہاں بسنے والی ساری اکائیاں ہندوستانی ہونے کے بنیاد پر متحد ہوں گی اور آئین کو سروپری سمجھیں گی اور سب سے بالا رکھیں گی۔ ہمارے دلوں میں قانون کا احترام کرنا سکھایا۔ ایک انسان کو ایک سماج میں جینے کے لیے جتنے طرح کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے آئین میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ آئین ہندوستان کے سارے نواسیوں کے لیے، باشندوں کے لیے، چاہے وہ پنجاب کے رہنے والے ہوں، چاہے منی پور اور ناگالینڈ کے رہنے والے ہوں، یہ آئین سب کے لیے انصاف دلاتا ہے، برابری دلاتا ہے اور بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ جمعیت علماء کی یونٹیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ملک کے ایک سرے میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے، دوسرے سرے میں منی پوری اور آسامی زبان بولی جاتی ہے، کسی اسٹیٹ میں مراٹھی بولی جاتی ہے، کسی میں بنگالی بولی جاتی ہے، لیکن ہماری یہ بولیاں ہم کو ہندوستانی ہونے سے الگ نہیں کر سکتی۔ پنجابی بولنے والا، مراٹھی بولنے والا، بنگالی بولنے والا ہندوستانی ہونے کے نقطے پر متفق ہو جاتا ہے۔ اسی جذبے کو فروغ دینا ہے، اسی بھائی چارے کو بڑھانا ہے، اور ہر ہندوستانی ماں، بہن، بھائی کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، تمام ذاتوں کو، تمام فرقوں کو، تمام مسلکوں کو، تمام لوگوں کو اس جمہوری اور قومی اتحاد پر کھڑا کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے کر کے اس ملک کو اور ترقی دینا ہے۔ اسی لیے جمعیت علماء ہند باضابطہ تحفظ جمہوریت کے عنوان سے، باضابطہ قومی یکجہتی کے عنوان سے، نیشنل انٹیگریشن کے عنوان سے ملک کے کونے کونے میں جلسے کرتی ہے۔ لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے پچھلے 2 سال میں جمعیت علماء نے پورے ملک کے گوشے گوشے میں 550 پروگرام کیے تھے قومی یکجہتی کے، یعنی نیشنل انٹیگریشن کے، جاتیہ سماکرتی کے۔ یہ ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم کو اپنے بچوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کوئی بھی تفریق ہم کو بھائی بھائی ہونے سے الگ نہیں کر سکتی۔ ہماری شکل، ہماری بولیاں، ہمارے دھرم، ہمارے مذہب سب الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہندوستانی ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کا ہمارے اوپر حق ہے۔ یہ ہم کو ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر دوہری ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کے سلوک کریں۔ ہندوستانی ہونے کی وجہ سے جو تقاضے ہیں وہ تو ہی ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مزید ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ امانت دیانت کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ پیش آئیں۔ کسی کے ساتھ اس میں سلوک کرنے میں اس کا مذہب، اس کی عداوت تک رکاوٹ نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے تم کو عدل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اسلام کا پیغام
सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अशरफ अली दामद बरकातुहू पूरे मुल्क में इस तरह के स्टेज से देते हैं और जिसके बेहतरीन असरात पड़ते हैं कि हिंदुस्तान का हर तबका हजरत का दिल से एहतराम करता है और आपस में प्यार और मोहब्बत बांटता रहता है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र बरकत अता फरमाए और हमको उनका पैगाम समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने चंद कलमात इस मुनासिबत से कह दिए कि आज का हमारा जलसा जमीयत उलमा हिंद का ये जलसा है जो तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत के उन्वान से शहर बम्बई के आज़ाद मैदान जिसको शेखुल हिंद नगर कहा गया है इसमें मुनक़िद हुआ है। प्रोग्राम बहुत ही मुख्तसर है, आप हज़रात जिस दिलचस्पी के साथ बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहें। हमारे प्रोग्राम के चंद नाम हैं। इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीद दामद बरकातुहू इज़हार ख्याल फरमाएंगे। शहर बम्बई के नामी गिरामी आलिम दीन उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद दरियाबादी खिताब फरमाएंगे। मुफ्ती इस्माइल साहब जो आप सब के नजदीक चहेते और महबूब और मुतारफ है, दारुल देवबंद के रुकने शुरा है और जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, वो इज़हार ख्याल फरमाएंगे। इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर नाज़िम इस्लाह मुआशरा हजरत मौलाना सैयद अजहर मदनी थोड़ी देर इज़हार ख्याल फरमाएंगे। इतने में सदर मोहतरम तशरीफ ले आएंगे, फिर सदर मोहतरम का खिताब होगा, दुआ होगी। 10 बजे से पहले पहले ये मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी दामद बरकातुहू उनसे की तशरीफ। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, खड़े होकर इस्तकबाल होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आवाज नहीं आ रही है आपकी। नारे तकबीर,